بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 5 قسم کے لوگوں سے کبھی بھول کر بھی دوستی مت کرنا۔ اگر ان 5 بندوں سے دوستی لگاؤ گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، اے میرے فرزند، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو اور اگر دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو تو پھر میری یعنی اپنے باپ کی ان 5 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، 5 بندوں سے کبھی دوستی مت کرنا، کبھی یاری مت لگانا۔ اگر لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا، ایسے 5 لوگ جس راستے سے آ رہے ہو انہیں دیکھ کر وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھی مت آنا۔ پہلی نصیحت فرمائی، اے بیٹے، کبھی بھی کسی بے وقوف شخص سے دوستی نہ کرنا، یعنی کسی نااہل انسان سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ یہ نااہل انسان، بے وقوف انسان ہر گھڑی ہر وقت ہر لمحے تجھے نقصان ہی پہنچاتا رہے گا، کیونکہ بے وقوف دوست کبھی بھی ایک اچھا رازدان نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت کچھ جان کر دوسروں کو بتائے گا اور آپ اپنی ہی دوست کے ہاتھوں ذلیل ہو سکتی ہو۔ وہ بے وقوفی میں کبھی آپ کی عزت نہیں کر پائے گا اور نہ ہی وہ اس عزت کا پاس رکھ سکے گا جو آپ اسے بحیثیت دوست دیتے ہیں۔ بے وقوف دوست آپ کی بڑی سی بڑی کامیابی میں بھی مذاق سمجھے گا اور کبھی بھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مومن ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ اگر آپ کے دوست کے بارے میں آپ کو ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ بے وقوف ہے تو اسی وقت اس سے دوستی ختم کرنا چاہیے۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، اپنوں سے رشتے ناطے توڑنے والے شخص کے ساتھ کبھی بھی دوستی مت کرنا، یعنی جو بندہ اپنے سگے رشتوں سے وفا نہیں کرتا، جس کے اپنے بھائی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں، اپنے باپ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں، ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی دوستی مت لگانا، کیونکہ اگر کسی شخص نے ایسے بندے سے دوستی کر رکھی ہے جو اپنے والدین کا وفادار نہیں، اپنے سگے بہن بھائیوں کا خیرخواہ نہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ اپنوں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والے سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا، اگر لگاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا، کیونکہ اپنے ایسے دوست کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کے دل میں بھی اپنے رشتہ داروں کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ بھی ان سے رشتے ناطے توڑنے لگیں گے۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اے بیٹے، کسی فاجر اور فاسق شخص کے ساتھ بھی دوستی مت کرنا، مطلب اللہ کے نافرمان کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ اے بیٹے، کسی گناہ کرنے والے شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا، زنا کرنے والے شخص کے ساتھ ہرگز دوستی مت کرنا، اس شخص کے ساتھ دوستی مت لگانا جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو قرآن نہ پڑھتا ہو، اس شخص کو اپنا دوست کبھی مت سمجھنا جو شخص مسجد میں نہ جاتا ہو۔ فرمایا، اے بیٹے، جو شخص اپنے پیدا کرنے والے کریم رب کا وفادار نہیں بن سکتا وہ تیرے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نفرت گناہ سے کرنا چاہیے، گنہگار سے نہیں۔ زنا کا کوئی وجود نہیں جب تک انسان اسے نہ کرے، چوری کا کوئی وجود نہیں جب تک انسان چوری نہ کرے۔ اسی طرح گناہ و ثواب بھی انسانوں کے لیے ہیں اور انسان ہی گناہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گنہگار انسان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل جیسی نعمت دی ہے۔ اگر ایک انسان جسے آپ دوست مانتے ہیں اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی کبیرہ گناہوں جیسے زنا، جھوٹ، چوری گناہوں میں مبتلا ہے تو آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں، اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو آپ کو اس سے الگ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کسی دوسرے انسان کے لیے اپنے ایمان اور دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ جھوٹے کو دیکھا دیکھی آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، غیبت کرنے والے دوست کے پاس بیٹھ کر آپ بھی غیبت کرنے لگیں گے۔
اس لیے اللہ کے نافرمان بندے سے کبھی بھی دوستی نہ کریں۔ پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی نصیحت کی اور فرمایا، اے بیٹے، کسی جھوٹے انسان کے ساتھ بھی دوستی مت لگانا۔ ایسا انسان تمہیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے دھوکے میں ہی رکھے گا۔ جھوٹے انسان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا بھی لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ اگر وہ سچ بھی بول رہا ہے تو لوگ اس لیے یقین نہیں کرتے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سچا انسان جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، اسی لیے لوگ اس کی ہر بات کے بے درک یقین کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، جھوٹا اور مکار ہوں، الغرض زمانے بھر کے عیب میرے اندر ہے۔ تو فرمائے کہ میں کون سا ایک گناہ چھوڑ دوں کہ میں اپنے تمام گناہوں میں سے صرف ایک ہی گناہ چھوڑ سکتا ہوں؟ بتائیے کہ کون سا گناہ چھوڑنے سے میں نیک اور پارسا بن جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہنے لگے، بس اتنی سی بات ہے، یہ تو میں آج ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہماری والدین قربان، آپ نے بڑے بڑا گناہ چھڑوانے کے بجائے صرف جھوٹ کو چھڑوانے کا حکم کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جھوٹ ام الخبائث ہے۔ جب یہ شخص جھوٹ بولنا چھوڑے گا تو اس کے برکت سے تمام گناہ چھوٹ جائیں گے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ شخص اسی عرصے میں نیک و پارسا بن گیا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کبھی بھی جھوٹ بولنے والے شخص سے دوستی نہ کرنا۔ پھر فرمایا، پانچویں نصیحت، کسی بخیل شخص سے دوستی مت کرنا، کیونکہ جو بخیل اور کنجوس شخص ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے کہ کیسے وہ اپنے مال کو زیادہ کر سکتا ہے اور خرچ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جب کوئی دوسرا شخص زندگی میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو بخیل انسان اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ جب دوسرا انسان ترقی کرتا جاتا ہے تو یہ بخیل انسان اس سے جلتا ہے اور جلتا ہی جاتا ہے۔ اپنی جلن اور حسد کے باعث میں اپنے دوستوں کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستی کی آڑ میں کوئی بخیل شخص جب اپنے دوست کو ڈستا ہے تو اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میرا دوست مجھے نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ فطرت ہے، کیونکہ بخیل شخص کے سامنے خواہ اس کا کوئی دوست ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو، وہ کسی کی ترقی اور خوشحالی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن سے کبھی دوستی مت کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور اگر ان 5 بندوں سے دوستی نہ کی جائے تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی اگر عزت سے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں مقام اور کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر خدا را ان 5 بندوں سے دوستی کبھی مت کرنا۔ یہ 5 لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ یہ جس راستے سے آ رہے ہوں تو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔